بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من بعث بالشريعة البيضاء محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے اس روئے زمین میں پیدا کیا ہے. اور مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اور یہ توحید اور شرک کی لڑائی شروع سے رہا ہے اور آج تک ہے، اور قیامت قائم ہونے تک یہ لڑائی باقی رہے گی. آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدی ہجری، 10 صدیوں تک تمام انسان توحید پر قائم تھے اور شرک کا نام و نشان تک نہیں تھا. سب سے پہلا شرک جو شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کے قوم سے شروع ہوا. لیکن یہ حق و باطل کی لڑائی، کفر اسلام کی لڑائی شروع سے رہا ہے اور آج تک ہے، قیامت تک یہ لڑائی رہے گی. اور ہمیں بھی مقابلہ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ تمہارا رب نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے تو وہ والدین ہیں، کہ اللہ کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اور مزید اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کہ آؤ، کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں وہ باتیں سناؤں جنہیں اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کیا ہے، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، شرک نہ کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر ہے وہ یہ آیت ہے: قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس قول تک وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس پر انسان کو چل کر کے زندگی گزارنی ہے اور آخرت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ راستہ اسلام کا راستہ ہے. جو اس پر چلے گا وہ جنت جائے گا، اور جو دائیں بائیں ادھر ادھر بھٹکے گا اس کو جہنم جانا پڑے گا. اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ معاذ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا سنو، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ کریں. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو کوئی بھی شرک نہ کرے اسے اللہ عذاب نہیں دے گا. میرا عرض کہ یا رسول اللہ،
تو لوگوں کی اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں۔ اس لیے بعض جانی ہوئی باتوں کو بھی نہیں کہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے سامنے۔ یہ کتاب التوحید کی شروعات ہے جو شیخ الاسلام محمد رد الوہاب کی کتاب ہے۔ انشاءاللہ اسی کتاب سے میں بقیہ دروس کو جاری رکھوں گا۔ تو یہ پہلا باب تھا کتاب التوحید کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، جس کے بارے میں چند احادیث اور قرآن آیت آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے اندر تقریباً 24 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، جن اور انسان کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہے؟ تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب لیوحدون، تاکہ اللہ تعالیٰ کو تنہا صرف اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کی جائے، اس لیے کہ ہمیشہ یہی حکمت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس باب میں یہ ہے کہ عبادت سے مراد توحید ہے، عبادت سے مراد توحید ہے، اس لیے کہ ہمیشہ انبیاء سے اسی کے بارے میں جھگڑا ہوتا آیا ہے۔ تمام قومیں اپنے نبیوں سے جو جھگڑا کیے ہیں وہی توحید کے باب میں۔ تیسرا مسئلہ، جو توحید نہیں رکھتا وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا۔ اسی سے سورہ کافرون کی آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبْدِ کے معنی بھی حل ہو گئے، یعنی تم میری توحید کرنے والے نہیں ہو، یعنی تم میری طرح عبادت کرنے والے، تمہارا معبود الگ ہے، میرا معبود الگ ہے، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہے، تمہاری عبادت مخلوق کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، رسول کے بھیجنے میں کیا حکمت ہے؟ رسول کو بھیجنے میں حکمت ہے کہ ہر نبی دنیا میں آنے کے بعد اپنی قوموں کو اور امتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیے ہیں اور شرک اور بدعت سے ان کو روکے ہیں۔ پانچواں مسئلہ، ہر امت میں خدا کے رسول آئے ہیں۔ چھٹا مسئلہ، تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ تمام انبیاء کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور ہم امت محمدیہ کے لوگ بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ مسلمان کا نام، اسلام کا نام شروع سے رہا ہے اور آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ برحق ہے اور اس کی لڑائی شرک اور بدعت سے ہمیشہ ہوئی ہے۔ ساتواں مسئلہ نہایت اہم ہے، یعنی اللہ کی عبادت طاغوت سے کفر کیے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس میں شاید کا معنی بھی واضح ہو گیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یعنی جو طاغوت کا انکار کرے گا وہی مومن ہوگا۔ اور طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ آٹھواں مسئلہ، طاغوت وہ تمام چیزیں ہیں جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ نواں مسئلہ، سورہ انعام کی تینوں محکم آیتوں کی عظمت سلف صالحین کے نزدیک، اور ان میں 10 مسائل ہیں جن میں پہلا مسئلہ شرک سے ممانعت ہے۔ 10واں مسئلہ سورہ اسراء کی محکم آیتیں جنہیں 18 مسائل ہیں، اللہ نے انہیں کہا کہ لا تجعل مع اللہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسی پر ختم کیا ہے، یعنی ابتدا انتہا توحید پر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، ورنہ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو عزت دیا ہے، کیوں؟ جب تک ہم اسلام کو پکڑے رہیں گے ہم باعزت ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے یا کوتاہی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ہما ابتغینا العزت فی غیر اذلنا اللہ، ہمارا کو اللہ رب العالمین اسلام کے وجہ سے، قرآن و حدیث کے وجہ سے عزت دیے ہیں۔ جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر دیں گے۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانے کا حکم دیا ہے، ورنہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کی اہمیت اس طور پر بتائی کہ فرمائیے وہ باتیں ہیں کہ جن سے اللہ تم پر حکمت سے نازل فرمائے۔ سورہ نساء کی وہ آیت جو حقوق عشرہ 10 حقوق کی آیت کہلاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حکم سے شروع فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک مت بناؤ۔ 12واں مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا بیان جو آپ نے موت کے وقت فرمائی۔ اللہ کا بندوں پر کیا حق عائد ہوتا ہے اس کو جاننا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہوتا ہے اس کو جاننا چاہیے۔ اور 15واں مسئلہ یہ ہے، اس مسئلہ کو بہت سے صحابہ نہیں جانتے تھے تو آپ نے ان کو بتلایا۔ 16واں مسئلہ، مصلحت کی بنا پر علم کو چھپانا جائز ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا، صحابہ نے کہا تھا اللہ کے رسول سے کیا اس کی خوشخبری، توحید کی خوشخبری نہ دے دوں لوگوں کو، تو آپ نے منع فرمایا کہ مت، ورنہ عمل پر بھروسہ کر لیں گے، اس پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ تو مصلحت کی بنیاد پر علم کو چھپانا جائز ہے۔ 17واں مسئلہ، مسلمان کو ایسی باتوں کی خوشخبری دینا جن میں وہ خوش ہوں تو خوش ہونا چاہیے، خوشخبری سنانی چاہیے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے تھے تاکہ وہ خوش ہوں اور ان کی تشجیع اور ہمت افزائی ہو اور اللہ کی طرف راغب ہوں۔ 18واں مسئلہ، اس بات کا ڈر کہ کہیں لوگ اللہ کی رحمت بھروسہ نہ کر لیں، اس لیے خوشخبری سننے سے اس کو منع کر دیا کہ اللہ کی خوشخبری سے اس پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنے میں کوتاہی کریں گے۔ 9واں مسئلہ، جس آدمی کو کسی چیز کی خبر نہ ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف علم کو سپرد کر دینا چاہیے۔ یعنی آپ کو کسی نے پوچھا کہ آپ عثمان عفان میں پڑھتے ہیں، مہد میں پڑھتے ہیں، مسئلہ اس مسئلے کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ نہیں جانتے، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم۔ نہیں معلوم کہنا بھی ایک علم ہے۔ بلا وجہ بغیر جان بوجھ کے فتویٰ دینا حرام ہے اور دنیا اور آخرت میں ہلاکتی کا باعث ہے۔ 21واں مسئلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فروتنی اور تواضع، یعنی آپ کا گدھے پر سوار ہونا اور ایک آدمی کو پیچھے بٹھانا۔ گدھا ایک معمولی حقیر سا جانور ہے جس پر اللہ کے رسول سوار ہوتے تھے اور پیچھے کسی کو بٹھا لیتے تھے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور معمولی جانور پر بھی چڑھنا جائز، اللہ کے رسول چڑھے ہیں، صحابہ کرام بھی چڑھے ہیں، آپ نے ردیف بنایا، پیچھے سوار بھی کرایا۔ اسی طریقے سے 23واں مسئلہ، معاذ بن جبل کی فضیلت، کہ معاذ بن جبل کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ جو اچھے نیک ہوتے ہیں اسی کو اللہ کے رسول قریب کرتے ہیں۔ تمام صحابہ میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس سے۔ آخر 24واں مسئلہ کہ توحید کی عظمت شان، توحید کے بارے میں یہ چند آیتیں اور احادیث جو پڑھی گئیں توحید کے متعلق باتیں تھیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پائیں گے، اور انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی باعزت زندگی گزاریں گے اور آخرت میں نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا انشاءاللہ۔ من حقق التوحید دخل الجنہ، جو توحید کو ثابت کیا، اور انشاءاللہ یہ کتاب التوحید کا درس یہ جاری رہے گا ہمیشہ۔ اسی طریقے سے آپ لوگ تیار ہو کر آئیں، اور اگر چاہیں تو کاپی قلم بھی لے آ سکتے ہیں، کچھ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کریں، اور بعد میں اگر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا آپ ذہن میں کوئی سوال کچھ بنا کر لائیں کہ اس بارے میں کیا مطلب، کوئی ضرور نہیں کہ میں ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن میں آپ کو ایک یقین دلاؤں گا کہ مجھے جو بات معلوم کا آپ کو جواب دوں گا، جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے میں معلوم کر کے، مطالعہ کر کے
تیاری کر کے پھر آئندہ درس میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق، اچھائی کی توفیق دے اور برائی سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.